بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں ہوں آپ کی معلمہ حنا رشید۔ سبق کا عنوان ہے قرآن مجید تعارف و حفاظت و فضائل، اور آج ہم MCQs اس چیپٹر کے دیکھیں گے جن کو کثیر الانتخابی سوالات کہتے ہیں۔ آج کے سبق کا تدریسی مقصد یہ ہے کہ طلباء قرآن مجید کے سبق کے حوالے سے کی گئی اپنی تیاری کا جائزہ لے سکیں گے کہ کس حد تک وہ سبق کے اہم نکات کو سمجھ پائے ہیں۔ عزیز طلباء، اب ہم قرآن مجید کے MCQs کو دیکھیں گے۔ امید ہے کہ آپ نے اچھی تیاری کی ہوگی اور آپ سوالات جیسے ہی آپ کے سامنے اسکرین پہ آئیں گے تو آپ جواب دینے کے قابل ہو سکیں گے۔ پہلا سوال ہے، قرآن مجید اللہ کی ڈیش کتاب ہے؟ آخری کتاب ہے، پہلی کتاب ہے، چوتھی کتاب ہے یا دوسری کتاب ہے؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ ضرور معلوم ہے کہ قرآن مجید اللہ کی جی ہاں آخری کتاب ہے۔ جی بیٹا، ہمارا اگلا سوال ہے، ڈیش ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے؟ ضابطۂ حیات زندگی گزارنے کے قوانین کو کہتے ہیں، تو کون سی کتاب ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے؟ تورات، قرآن، زبور، انجیل؟ درست جواب ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ جی بیٹا، ہمارا اگلا سوال ہے، پورا قرآن مجید تقریباً ڈیش عرصے میں نازل ہوا؟ 20 سال کے عرصے میں، 21 سال کے عرصے میں، 22 سال کے عرصے میں یا 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا؟ تو درست جواب ہے 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ ہمارا اگلا سوال ہے، قرآن میں بیان ہوئے ہیں؟ کیا بیان ہوئے ہیں؟ توحید و رسالت کے مضامین، انبیاء کے قصے، عبادات و احکامات؟ الف ب جیم تینوں جواب؟ تو درست جواب ہے الف ب جیم تینوں، یعنی قرآن مجید میں توحید و رسالت کے مضامین بھی ڈسکس کیے گئے ہیں، انبیاء کے قصے بھی موجود ہیں، عبادات، ان کے طریقے اور ان کے حوالے سے احکامات بھی موجود ہیں۔ قرآن کے ایک حرف کی تلاوت سے ڈیش نیکیاں ملتی ہیں؟ 100 نیکیاں ملتی ہیں، 30 نیکیاں ملتی ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں یا 20 نیکیاں ملتی ہیں؟ بچپن ہی سے آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ قرآن کے ایک حرف کی تلاوت سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن محافظ و نگہبان ہے کس کا؟ پچھلی آسمانی کتابوں کا، انسانوں کا، تمام مسلمانوں کا یا نیک اعمال کا؟ جی، تو درست جواب ہے قرآن محافظ و نگہبان ہے پچھلی آسمانی کتابوں کا۔ سب سے پہلے قرآن کے اجزاء کو یکجا کر کے محفوظ کرایا کس نے؟ حضرت عثمان نے، حضرت عمر نے، حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت علی نے۔ عزیز طلباء، آپ نے عہد رسالت، عہد صدیقی اور عہد عثمانی کو ذہن نشین کیا ہوگا،
تو اس حوالے سے اس کو ذہن میں لانے کی کوشش کریں کہ پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن کے اجزاء کو یکجا کر کے محفوظ کرایا کس نے کرایا؟ درست جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، مسلمان جب تک قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے وہ دنیا میں رہے، کیا رہے؟ حاکم رہے، محکوم رہے، غالب رہے، خوش رہے؟ درست جواب ہے غالب رہے۔ عزیز طلبہ، ایک بات ذہن میں رکھیے کہ امتحان میں جو بھی ایم سی کیوز آپ سے پوچھے جائیں ان کا جواب آپ اپنی درسی کتاب کو مد نظر رکھتے ہوئے دیں گے۔ جی طلبہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو ڈیر سیکھے اور سکھائے۔ دنیاوی علم، حدیث یا قرآن مجید؟ درست جواب ہے ایک حدیث کے اکارڈنگ ہمیں پتہ چلتا ہے تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ تو درست جواب ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید پچھلی آسمانی کتابوں کی ڈیش کرتا ہے، تردید، تصدیق، تعریف، توصیف۔ درست جواب ہے قرآن مجید پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سی اقوام کو قرآن کریم کی وجہ سے عطا فرمائے گا۔ کیا عطا فرمائے گا؟ سلطنت عطا فرمائے گا، اعزازات عطا فرمائے گا، مال و دولت عطا فرمائے گا، یا سربلندی عطا فرمائے گا؟ درست جواب ہے سربلندی۔ اللہ تعالیٰ بہت سی اقوام کو قرآن کریم کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا۔ اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائے۔ مبعوث فرمانا بھیجنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انسان کی کامل رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسے بھیجا، کسے مبعوث فرمایا؟ فرشتوں کو، اولیاء کرام کو، انبیاء کرام کو، یا معلمین کرام کو؟ معلمین اساتذہ کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائے۔ کسے؟ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی کامل رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید کو پچھلی آسمانی کتابوں کا ڈیش کہا گیا ہے؟ مہیمن، مبشر، مفسر، حامل؟ درست جواب ہے قرآن کو پچھلی آسمانی کتابوں کا مہیمن کہا گیا ہے، اور مہیمن کے معنی ہے محافظ و نگہبان۔ جی عزیز طلبہ، ہمارا اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر اور شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور آواز عطا کی۔ کون سی آواز عطا کی؟ دل کی آواز، دماغ کی آواز، ضمیر کی آواز، یا سوچ کی آواز؟ درست جواب ہے ضمیر کی آواز۔ قرآن کریم انسانی زندگی کے پہلوؤں کی رہنمائی کرتا ہے۔ کن پہلوؤں کی رہنمائی کرتا ہے؟ معاشی پہلوؤں کی، معاشرتی پہلوؤں کی، مذہبی پہلوؤں کی، یا تمام پہلوؤں کی رہنمائی کرتا ہے؟ درست جواب ہے قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کریم میں زندگی کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔
کس طرح سے اچھے انداز میں، کھلے طریقے سے، پرتاثیر انداز میں، وضاحت سے؟ درست جواب ہے قرآن کریم میں زندگی کی اہمیت کو پرتاثیر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے کیا کیا؟ دنیا بنائی، انبیاء کرام مبعوث فرمائے، ذہن عطا کیا، بزرگان دین پیدا کیے۔ تھوڑے سے الفاظ کا ہیر پھیر ہوتا ہے، آپ کو مطلب سمجھنا چاہیے کہ پوچھا کیا جا رہا ہے۔ سوال میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ مہیمن کا معنی ہے محافظ، نگہبان، تصدیق کرنے والا، دونوں الف اور بے آپشن، یعنی محافظ و نگہبان۔ درست جواب ہے دال آپشن، جو کہ ہے دونوں الف اور بے، یعنی مہیمن کے معنی ہے محافظ و نگہبان۔ ٹھیک ہے، محافظ و نگہبان دونوں الفاظ کے لیے جو عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے اسے مہیمن کہا جاتا ہے۔ جی بیٹا، مصدق کا معنی ہے محافظ، نگہبان، تصدیق کرنے والا، مہربان۔ مصدق کا معنی ہے تصدیق کرنے والا۔ اسی سے لفظ صدیق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے واقعے کی تصدیق کی تھی۔ ہمارا اگلا سوال ہے، پوری دنیا میں موجودہ قرآن پاک کے نسخوں میں ایک کا بھی فرق نہیں، ایک آیت کا بھی فرق نہیں، ایک حرف کا بھی فرق نہیں، ایک زیر زبر کا فرق نہیں، ایک لفظ کا بھی فرق نہیں۔ درست جواب ہے پوری دنیا میں موجودہ قرآن پاک کے نسخوں میں ایک زیر زبر کا بھی فرق نہیں۔ قرآن مجید کو کس خلیفہ کے دور میں کتابی شکل دی گئی؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قرآن لکھا ہوا موجود تھا لیکن ایک کتابی شکل میں نہیں تھا۔ تو کس خلیفہ کے دور میں اسے کتابی شکل دی گئی؟ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں، یا حضرت علی کے دور میں؟ درست جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں قرآن کو کتابی شکل دی گئی۔ کس خلیفہ راشد نے قرآن پاک کی نقول تمام صوبائی دارالحکومتوں میں بھجوائیں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے، یا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے؟ جی عزیز طلباء، درست جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے۔ جی بیٹا، ہمارا اگلا سوال ہے، قرآن میں جو کچھ بیان ہوا ہے مشکل علم ہے، آسان علم ہے، ظنی علم ہے، یقینی علم ہے؟ درست جواب ہے قرآن میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یقینی علم ہے، سچائی پر مبنی ہے، اس پہ ہر کوئی ہر دور میں یقین کر سکتا ہے کیونکہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ انسان کی دنیا اور آخرت کی حقیقی فلاح کا دار و مدار کس پر عمل کرنے میں ہے؟ حقیقی فلاح کے معنی ہے حقیقی کامیابی۔ تو انسان کی دنیا اور آخرت کی حقیقی فلاح کا دار و مدار
کس پر عمل کرنے میں ہے؟ نیکی پر، سچائی پر، عبادت پر یا قرآن مجید پر؟ درست جواب ہے قرآن مجید پر۔ انسان کی دنیا اور آخرت کی حقیقی فلاح کا دار و مدار قرآن مجید پر عمل کرنے میں ہے۔ قرآن مجید انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ضروری معلومات اور رہنمائی کا ڈیش ہے، خزانہ ہے، خزینہ ہے، ذریعہ ہے یا مجموعہ ہے؟ درست جواب ہے خزینہ۔ قرآن مجید انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ضروری معلومات اور رہنمائی کا خزینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد قرآن پاک کے اجزاء کو جمع کیا۔ کس نے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے، حضرت ابو بکر صدیق نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے۔ درست جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد قرآن پاک کے اجزاء کو حضرت ابو بکر صدیق نے جمع کیا۔ قرآن کی تلاوت ڈیش ہے، خوف بھری ہے، سحر زدہ ہے، لذت والی ہے، بڑی نیکی ہے۔ درست جواب ہے بڑی نیکی۔ قرآن کی تلاوت بڑی نیکی ہے۔ قرآن رہنمائی فراہم کرتا ہے اقتصادیات سے متعلق، سیاسیات سے متعلق، زندگی کے تمام پہلوؤں سے متعلق، ثقافت سے متعلق۔ درست جواب ہے زندگی کے تمام پہلوؤں سے متعلق۔ قرآن رہنمائی فراہم کرتا ہے زندگی کے تمام پہلوؤں سے متعلق۔ حفاظت و تدوین قرآن کے ڈیش ادوار ہیں، 1، 2، 3، 4۔ درست جواب ہے حفاظت و تدوین قرآن کے 3 ادوار ہیں، اور وہ 3 ادوار کون سے ہیں؟ عہد رسالت، عہد صدیقی اور عہد عثمانی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے اور انہیں ڈیش دی گئیں، لوازم زندگی دی گئیں، بادشاہتیں دی گئیں، مقدس کتابیں دی گئیں یا جائیدادیں دی گئیں؟ درست جواب ہے مقدس کتابیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے اور انہیں مقدس کتابیں دی گئیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ یہ ترجمہ سورہ ڈیش کی آیت کا ہے۔ سورہ مائدہ، سورہ الحدید، سورہ الحجر، سورہ البقرہ۔ درست جواب ہے سورۃ الحجر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ یہ ترجمہ سورہ حجر کی آیت کا ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، قرآن مجید بین الاقوامی معاملات اور اخلاقی رویوں کے متعلق ڈیش تعلیمات پیش کرتا ہے؟ دل فریب تعلیمات، جامع تعلیمات، منفرد تعلیمات، لافانی تعلیمات۔ درست جواب ہے جامع تعلیمات۔ قرآن مجید بین الاقوامی معاملات اور اخلاقی رویوں کے متعلق جامع تعلیمات پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ یہ کتاب سورت ڈیش کی آیت نمبر ڈیش ہے۔
سورہ فرقان کی آیت نمبر 2 ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 ہے، سورہ حجر کی آیت نمبر 8 ہے۔ درست جواب ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 48۔ قرآن کا بنیادی موضوع ڈیش ہے، جنات، کل مخلوقات، جاندار، انسان۔ درست جواب ہے قرآن کا بنیادی موضوع انسان ہے، کیونکہ اس میں انسان سے بات کی گئی ہے، انسان کو احکامات دیے گئے ہیں۔ قرآن کی موجودہ ترتیب ڈیش ہے اور یہ ترتیب رسول اللہ کی بتائی ہوئی ہے۔ ترتیب نزولی، ترتیب توصیفی، ترتیب توقیفی، ترتیب وقوفی۔ قرآن کی موجودہ ترتیب توقیفی ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب ہے۔ عزیز طلباء، جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ آیات نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیش کو بلوا کے لکھوا دیتے اور یہ رہنمائی بھی فرماتے کہ انہیں کون سی صورت میں کن آیات کے ساتھ رکھا جائے۔ تو نبی پاک کس کو بلوا کر لکھوا دیتے تھے؟ کاتب وحی کو، ناطق وحی کو، صاحب وحی کو یا حاملین وحی کو؟ درست جواب ہے کاتب وحی کو۔ کاتب لکھنے والے کو کہتے ہیں، تو وہ صحابہ کرام جو وحی کی صورت میں اتری ہوئی آیات کو لکھا کرتے تھے انہیں کاتب وحی کہا جاتا ہے۔ جی بیٹا، ہمارا اگلا سوال آپ کی اسکرین پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے ڈیش پیدا کیے: مالی وسائل، جسمانی وسائل، مادی وسائل اور فطری وسائل۔ درست جواب ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، مسجد نبوی میں ایک ڈیش تھا جہاں وہ عبارت رکھ دی جاتی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے اترا کرتی تھی۔ مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا جہاں وہ عبارت رکھ دی جاتی۔ مسجد نبوی میں ایک مقام متعین تھا جہاں وہ عبارت رکھ دی جاتی۔ مسجد نبوی میں ایک ستون تھا جہاں وہ عبارت رکھ دی جاتی، یا مسجد نبوی میں ایک متعین خانہ تھا جہاں وہ عبارت رکھ دی جاتی تھی۔ درست جواب ہے مسجد نبوی میں ایک مقام متعین تھا جہاں وہ عبارت رکھ دی جاتی۔ قرآن مجید کی نازل شدہ آیات ڈیش نقل کر کے لے جاتے اور یاد کر لیتے، مختلف اوقات خصوصاً 5 نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے، اس کا سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے۔ کون قرآنی آیات کی نقل کر کے لے جاتے تھے؟ تابعین کرام، انبیاء کرام، صوفیاء کرام یا صحابہ کرام؟ درست جواب ہے صحابہ کرام۔ قرآن مجید کی نازل شدہ آیات صحابہ کرام نقل کر کے لے جاتے اور یاد کرتے، 5 نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر امہات المومنین ڈیش صحابہ کرام اور صحابیات کو حفظ ہو چکا تھا اور متعدد صحابہ کرام نے اس کی مکمل نقول بھی تیار کر لی تھیں۔ اہل بیت کو، اہل صفا کو، اہل مکہ کو، اہل مدینہ کو۔ درست جواب ہے
اہل بیت کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اکثر امہات المومنین، اہل بیت، صحابہ کرام اور صحابیات کو حفظ ہو چکا تھا، اور متعدد صحابہ کرام نے اس کی مکمل نقول بھی تیار کر لی تھیں۔ جی بیٹا، آج کی اس ویڈیو کا آخری MCQs آپ کی سکرین پہ ہے۔ یہ بات ڈیش نے پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا، اور بہت سی دوسری قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے گرا دے گا۔ یہ بات کس نے پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت علی نے، یا علماء امت نے؟ درست جواب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا، اور بہت سی دوسری قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے گرا دے گا۔ امید ہے کہ اب آپ کی MCQs کی تیاری بہت اچھی ہو چکی ہوگی۔ اگر کہ تھوڑی بہت بھی پریشانی کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہے تو ایک دفعہ پھر سے اس ویڈیو کو دیکھیں، تاکہ ایک دفعہ مزید آپ کی پریکٹس ہو جائے، تاکہ اگر آپ کے کوئی ٹیسٹ ہے، کوئی پیپر ہے، یا بورڈ کے فائنل پیپر ہونے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کی بہت اچھی تیاری ہو جائے، تاکہ اس چیپٹر سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کو MCQ آئے تو آپ اسے صحیح اور درست اٹیمپٹ کر پائیں، اور آپ کوئی مارکس لوز نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔ Thanks for watching. If you liked the video, then subscribe this channel. For notification of new videos of upcoming lectures, just press the bell icon.